تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک عورت کی کتنی اہمیت تھی اور وہ کتنا خیال رکھتے تھے۔ ایسا کہہ نہیں سکتے کہ شوہر حکم دے تو نماز چھوڑ دو، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ جو ناقص العقل و ناقص الایمان کا ہے، تو اس کی مثال کیا دی جاتی ہے ناقص العقل کی؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ دی جاتی ہے کہ اس کی گواہی آدھی گواہی ہے، اس لیے وہ اس کے عقل میں تھوڑا فطور ہے، نقصان ہے اس کے عقل میں۔ اور ناقص الایمان کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ حیض میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو نماز نہ پڑھنا ہے یا روزے نہیں کرنا ایمان کے نقص کی نشانی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی، یہ مان بھی لیا جائے، تو بھی پھر کیوں اس پر یہ فرض کیا کہ نماز اس کو ادا کرنی ہوگی حیض کے بعد، روزے اس کو کرنا ہوں گے؟ تو اگر ناقص الایمان کی وہ نشانی ہوتی تو پھر اس کو روزے نماز ادا کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ وہ 7 دن یا 5 دن جو بھی حیض کی حالت میں جاتے ہیں وہ نماز کیوں پڑھے، وہ روزے کیوں کرے؟ تو اگر نقصان ہی ہوتا ایمان کا وہ، تو یہ فرض نہیں کیا جاتا اس کے اوپر۔ تو یہ دونوں غلط باتیں ہیں، نہ وہ ناقص العقل ہے نہ ناقص الایمان ہے۔ ایسی باتیں کرنا قرآن کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت کو ایجوکیشن کا حق ملا، وہ مردوں کو کتنا پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یو پی میں بھی مسلم لڑکیوں کا بھی جو سروے ہوا، اس میں فرسٹ کلاس آنے والی لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکوں کے مقابلے۔ تو جب اس کو حق ملے گا تب تو وہ دکھائے گی نا کہ اس کی عقل کتنی ہے اور مرد کی کتنی ہے۔ جب آپ اس کو موقع ہی نہیں دیں گے اور پھر کہیں گے کہ تمہاری عقل کمزور ہے، تو ہوگا پھر، کیونکہ آپ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ وہ کہاں ثابت کرے کہ اس کی عقل اتنی ہے جتنی مردوں کی ہے؟ آج سعودی عرب جیسے ملک میں گریجویٹ لڑکیاں 60% ہے، مرد 40% ہے۔ ایران میں 63% گریجویٹ لڑکیاں ہیں، 63%، اور سرکاری ملازمتوں میں 40% لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ جب اس کو موقع ملا اس نے دکھا دیا۔ جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے پھر کہیں گے ناقص العقل ہے، تو وہی رہے گی ناقص العقل۔ جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، ایکسپیرینس ہوگا، سماج میں جائے گی، تب تو اس کی عقل ثابت ہوگی۔ کیسے اس کی عقل ثابت ہوگی؟ تو ایسی بیہودہ چیزیں اللہ کے کلام میں نہیں ہوتی کبھی کہ وہ ناقص العقل ہے اور ناقص الایمان ہے۔ یہ تو جو مرد ہیں، جو جب یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ حاصل کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں، تو پھر ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آج ہر جگہ، ہر ملک میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عورتیں زیادہ محنتی ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ اچیو کرتی ہیں، وہ زیادہ حاصل کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ اور جہاں مارنے کا سوال آتا ہے، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا، میں کیا کروں، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ جاؤ اور قصاص لے لو، یعنی تم بھی تماچا مارو شوہر کو۔ وہ عورت تو بہت خوش ہو گئی، اس نے اعلان کیا مدینہ کی گلیوں میں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں قصاص لینے کا حق دے دیا اپنے مرد کے خلاف۔ تو مردوں میں بڑی مایوسی چھا گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور سب نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم کما کے کھلاتے ہیں اور وہ ہم سے ہی قصاص لے گی، تو ہم اپنے خاندان کو کیسے چلائیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کروں گا، جو وحی آئے گی میں آپ کو بتاؤں۔ پھر وحی آئی
بڑی خوبصورت وحی ہے وہ بھی، اس طرح اللہ نے اس کا فیصلہ کیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضلنا بعضهم علی بعض وبما ينفقون من اموالهم. کہ اب یہاں ایک بہت اہم لفظ ہے قوام، کہ قوام کے کیا معنی ہے. تو بہت سے لوگوں نے، آرتھوڈاکس علماء نے قوام کے معنی ہی غلط کر دی. قوام کے معنی انہوں نے حاکم کے کر دیے کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر. الرجال قوامون علی النساء. اب اگر وہ حاکم ہی ہوتا تو آگے کے الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں کہ بما فضلنا بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے یہ نہیں کہا، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، اور آپ قرآن کے کسی لفظ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے معنی لفظ ہے، کیونکہ اللہ ہر لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے گا، بے معنی الفاظ تو استعمال نہیں کرے گا. لیکن اپنی مردانہ حکومت قائم رکھنے کے لیے اللہ کے الفاظ کو بھی بے معنی بنا دیا. بما فضلنا بعضهم علی بعض. اگر مرد حاکم ہی ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ بما فضلنا رجال علی النساء، یہ الفاظ ہوتے قرآن کے. یہ نہیں ہے، بما فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مطلب کبھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہو سکتی ہے، کبھی عورتوں کو مردوں پر فضیلت ہو سکتی ہے. دونوں ممکن ہے. بعض کا لفظ ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور پھر بما ينفقون من اموالهم، اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنی فیملی پر. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مینٹیننس مرد کا فرض ہے. عورت امیر ہے تو بھی مرد کا فرض ہے اس کو مینٹین کرنا. اس لیے یہ کہا کہ بما ينفقون من اموالهم، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب مال خرچ کرنے کا جہاں سوال آتا ہے تو آج عورت بھی اپنا مال خرچ کرتی ہے کما کر، تو مطلب عورت قوام ہو گئی. تو قوام کوئی بایولوجیکل فنکشن نہیں ہے کہ ماں عورت ہی بن سکتی ہے مرد نہیں بن سکتا، وہ بایولوجیکل ہے. آپ سمجھے نا؟ اگر مرد چاہے تو بھی بچے کو جنم نہیں دے سکتا، وہ تو بایولوجی ایسی ہے پوری، وہ بایولوجیکل ہے. لیکن کمانا خرچ کرنا یہ بایولوجیکل نہیں ہے، یہ فنکشنل ہے. انگریزی میں ہم کہیں کہ یہ ایک خاص فنکشن ہے، وہ عورت بھی ادا کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. اور آج دونوں کر رہے ہیں ایک ساتھ مل کر، تو دونوں قوام ہوں گے، دونوں مل کے فیملی چلاتے ہیں. مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، اور ان کی زندگی زیادہ خوشحال ہو جاتی ہے، زیادہ آمدنی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، اچھا مکان لے سکتے ہیں، کار لے سکتے ہیں. اس لیے دونوں مل کر کام کرتے ہیں، تو دونوں قوام ہوئے. دراصل عربی میں قامہ علی کے معنی ہوتے ہیں ٹو لک آفٹر، مینیج کرنا، چلانا، یہ مینٹین کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں قامہ علی کے. اور اس سے قوام بنا ہے، یعنی جو بہت زیادہ کام کر کے گھر کو چلائے، گھر کو مینیج کرے، فیملی کو مینیج کرے، اسے قوام کہیں گے. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ اگر عورت بغاوت کرے تو پہلے اسے سمجھاؤ، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو بستر میں الگ سونے پر مجبور کرو، الگ سلاؤ بستر میں. پھر وہ لفظ آتا ہے جس پر ساری بحث ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ. اب عام طور پر ضربہ کے معنی مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو علماء نے تو فوراً ضربہ کے معنی مارنے کے کر دیے، اور
یہ کہا کہ اگر بستر میں الگ سلانے پر بھی نہ مانے، بغاوت پر آمادہ رہے تو پھر اسے مارو۔ لیکن اب سوال یہ آیا کہ سارے قرآن سے یہ بات میل نہیں کھاتی، کیونکہ بار بار قرآن میں آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، حسن سلوک کی بات آتی ہے، اچھے سلوک کی بات آتی ہے، اور پھر یہاں مارنے کی بات آ جائے تو کانٹرڈکشن ہوگا نا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اور راستہ نکالا، ایک حدیث بنائی، میں اسے بالکل بنائی ہوئی حدیث کہتا ہوں، کہ کتنا مارا جائے بیوی کو۔ تو طبری جو سب سے پہلے مفسر مانے جاتے ہیں قرآن کے، انہوں نے یہ حدیث کا حوالہ دیا کہ لوگ رسول اللہ کے پاس گئے، کتنا مارے اپنی بیوی کو، تو آپ دتون کر رہے تھے، تو یوں کیا، اس سے کہا بس اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں رومال تھا، آپ نے رومال سے ٹچ کیا اور کہا اس سے زیادہ نہیں۔ اب حدیث بناتے وقت وہ یہ بھول گئے کہ جو عورت سمجھانے پر نہیں مانتی، جو عورت بستر میں الگ کرنے پر نہیں مانتی، وہ دتون ٹچ کرنے سے مان جائے گی۔ یہ دھیان ہی نہیں رہا ان کو۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دربا کے کچھ اور معنی ہے، اور خود قرآن نے کئی الگ الگ معنی میں دربا کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے دربا مثلا مطلب مثال دی، یا یہ آتا ہے کہ زمین کی سیر کرو، اس کے لیے بھی لفظ دربا آتا ہے۔ تو جب اتنے الگ الگ معنی میں دربا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم یہاں مارنے کے لیے کیوں لے لیں؟ امام راغب، جنہوں نے قرآن کے جتنے الفاظ ہیں سب کی بڑی تفصیل سے تشریح کی ہے، یعنی ایک ایک لفظ کو سمجھایا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اس کا کیا روٹ ہے، کیا جڑ ہے اس کی، قرآن میں کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ سب اس میں انہوں نے سمجھایا ہے امام راغب نے۔ تو یہ دربا پر بھی بحث کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عربی میں محاورہ ہے کہ جب اونٹ اونٹنی کے پاس جاتا ہے تو اسے دربا اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی اونٹ اور اونٹنی کا جو میل ہوتا ہے اس کو دربا اعلیٰ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اگر وہ معنی ہم لیں تو اور صاف ہو جاتا ہے کہ اگر عورت بغاوت کرے تو اسے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو اسے بستر پر الگ کرو، اور پھر سمجھ جائے تو اس کے قریب جاؤ۔ یہ اور زیادہ بہتر معنی ہے اس میں۔ اگر ہم عربی کا وہ محاورہ لیں تو یہ معنی زیادہ صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ میل کھاتے ہیں قرآن میں جو عورت کا درجہ ہے اور جو عورت کے متعلق باتیں کہی گئی ہے، سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو یہ معنی زیادہ فٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک لفظ کے ایک معنی لے کر چلنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ کون سے معنی اختیار کرنا، وہ قرآن کا کیا اپروچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ قرآن کا اپروچ عورتوں کی طرف کیا ہے۔ اگر قرآن کا اپروچ عورتوں کی طرف برابر حق دینے کا ہے تو مرد کو کیسے یہ مارنے کا حق مل جائے گا؟ پھر عورت کو بھی ملنا چاہیے مارنے کا، جو رسول اللہ نے کہا اس عورت سے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں مرد کماتے تھے، عورتیں گھر کا خیال رکھتی تھیں، اس لیے یہ وحی آئی۔ لیکن اس وحی کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں عورت کا کیا حق ہے قرآن میں، اور قرآن کا کیا اپروچ ہے عورت کی طرف۔ ایک تو برابر حق کا ہے، دوسرے یہ کہ مردوں کو بار بار ہدایت دی گئی ہے
कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, तो फिर वो मारने की इजाज़त कैसे देगा कुरान? इसलिए कोई दूसरे माना होना चाहिए, और वो दूसरे माना ये ज़्यादा साफ है। तो बराबरी का अगर कोई सबूत चाहिए तो सबसे अच्छा सबूत ये आयत है। तो जब हम इस नज़रिए से कुरान का मुताला करेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि कुरान ने क्या दिया औरत को, और किस तरह मर्दों ने वो सब कुछ छीनने की कोशिश की। ठीक है, भी आपके कुछ सवाल हो तो हम